السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے چہرے کی خوبصورتی سے متعلق ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، ایک بات یاد رکھیں کہ چہرے کی خوبصورتی کے اندر دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ جو میں یہ وظیفہ بتا رہا ہوں، چہرے کی خوبصورتی میں دنیاوی طور پہ خوبصورتی کیا ہوتی ہے کہ چہرہ جب ہمیں بالکل سفید اور بڑا چیٹا سا نظر آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ چہرے میں یہ بہت زیادہ خوبصورتی ہے۔ میں آپ کو اس خوبصورتی کی بالکل بھی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں آپ کو جو وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ چونکہ نبوی وظیفے کا میں نے آپ کے سامنے ٹائٹل رکھا ہے، تو یہ وظیفہ چہرے کے اوپر نورانیت کس کو کہتے ہیں۔ جب چہرے پہ نورانیت آ جاتی ہے تو نورانیت کو آپ خوبصورتی کا مجسمہ کہہ سکتے ہیں۔ سراپا خوبصورتی وہ چہرے کی نورانیت ہوتی ہے۔ جب آپ کے چہرے پہ نور آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت ہوتا ہے، تو چہرہ اسی کے اندر ہی آ جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ خوبصورتی ایک جزوی چیز ہے، اور یہ چہرے کا جو نور ہوتا ہے یہ کل ہے۔ یہ کل کے اندر اجزاء ہوتے ہیں، جز ہوتے ہیں۔ تو جب بھی میں آپ کو کوئی بھی وظیفہ بتا رہا ہوں تو کچھ بھی کسی بھی چیز کا جز نہیں بتانا چاہیے، کسی بھی چیز کا کل بتانا چاہیے۔ تو آج میں آپ کے سامنے جو چیز رکھ رہا ہوں وہ خوبصورتی کا مجسمہ، مطلب کہ نورانیت۔ آپ کے چہرے پہ نورانیت کیسے آئے گی؟ جب آپ کے چہرے پہ نورانیت چھا جائے گی، اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت ہوتا ہے یہ چہرے کی نورانیت، تو پھر آپ کا چہرہ اس خوبصورتی، چونکہ نورانیت کا ایک پارٹ ہے تو وہ تو آٹومیٹک اس میں ایڈ ہو جائے گا۔ دوستوں، باقی چہرے کو ویسے جو ایک نارملی جو خوبصورتی ہے اس کو بتانے کا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی وظیفہ ہے۔ میں یہ آپ نے انٹرنیٹ پہ اس کے بھی وظیفے دیکھے ہوں گے کہ آپ کا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا، بڑا زبردست عمل ہے، یہ کوئی وظیفہ ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہے، بیکاز چہرے کی خوبصورتی، جب آپ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار ہو چکے ہیں تو چہرہ بگڑے گا، چہرہ آپ کا سنورے گا نہیں۔ تو میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ چہرے کی خوبصورتی، مطلب چہرے کے اوپر جب آپ کی نورانیت چھا جائے گی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں سمجھ لیں کہ بتایا ہوا عمل ہے۔ فقہا نے اس کو اپنی کتابوں میں بہت سفر لکھ رکھا ہے۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرے کے اوپر نورانیت آ جائے تو آپ تہجد کی نماز کا بہت زیادہ اہتمام کیا کریں۔ آپ کچھ دن تہجد پڑھیں، اس کا رزلٹ دیکھیں۔ یہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہمارے بزرگوں سے یہ بہت یوں سمجھ لیں فیمس سا یہ وظیفہ ہے، یہ عمل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ خوبصورت ہو، آپ کے چہرے کے اوپر نورانیت ہو، دوستو خوبصورتی دور سے نظر نہیں آتی، لیکن نورانیت دور سے نظر آ جاتی ہے۔ نورانیت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک خاص عطیہ ہوتا ہے۔ تو آپ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے خوبصورتی نہیں مانگے، نورانیت مانگے۔ چہرے کی بات کر رہا ہوں صرف، باقی چیزوں پہ نورانیت چونکہ زیادہ تر چہرے پہ عیا ہوتی ہے، باقی چیزوں پہ نورانیت نہیں ہوتی۔ باقی ہمارے جو ہماری باڈی کے جو پارٹس ہیں ان کے اوپر نورانیت کم دکھائی دیتی ہے، وہاں پہ خوبصورتی زیادہ چلتی ہے۔ تو جب چہرے کی بات آتی ہے تو چہرے کی خوبصورتی کا اللہ تعالیٰ سے آپ نہیں فرمائیں، آپ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگیں تو اپنے چہرے کی نورانیت کا مانگیں۔ تو دوستو، جب آپ تہجد کی نماز آپ ڈیلی پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے چہرے کے اوپر ایک زبردست سی نورانیت چھا جائے گی۔ اور نورانیت یاد رکھیں کہ نورانیت کبھی دھیمی نہیں پڑتی، نورانیت دور دور تک اپنا اثر چھوڑتی ہے، دور سے بھی نظر آتی ہے۔ اور جب نورانیت آتی ہے تو مطلب اللہ کی رضا اب آپ کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آدمی اسلام کو عمل کرنے میں، اسلام کے اوپر ایکٹ کرنے میں تھوڑا اور زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہمارے وظائف پسند آ رہے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کریے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہم آپ لوگوں کے لیے اچھے اچھے وظائف بنا رہے ہیں۔ میرا دنیاوی فائدہ تو ہوگا ہی، آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ آخرت کو جب ہم لوگ سامنے رکھتے ہیں تو پھر دل کرتا ہے کہ چلے اپنا تو فائدہ، آخرت کا اپنا فائدہ سوچیں، اور لوگوں میں اگر دنیا میں اگر کسی کا فائدہ ہو جائے تو شاید اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے، بیکاز اللہ تعالیٰ اس عمل سے بہت زیادہ راضی ہو جاتا ہے کہ جب اس کی مخلوق سے کوئی خیر خواہی کرتا ہے۔ تو دوستو، میں آپ لوگوں سے خیر خواہی کے جذبے میں، اور میرا اپنے بھی اس میں فائدہ، میں اسے بالکل ایگری کر رہا ہوں۔ میرا دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کو تو آلریڈی ہوگا ہی،
یہ میرے لیے ذخیرہ آخرت ہے جو میں آپ لوگوں کے لیے وظائف بنا رہا ہوں. میں محنت کر رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا ضرور رزلٹ دیں گے. اور آپ لوگوں سے بس میں یہ امید کر رہا ہوں کہ آپ لوگ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.